اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کو میں گلسوئے یعنی کہ کان پیڑے مم پروٹائٹس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ ایک قسم کا متعدی مرض ہے جس میں پیروٹیڈ گلینڈ کان کے نیچے کے غدود ہوتے ہیں متورم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سوج جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ مرض وبا میں بھی پھیلا کرتا ہے، عموماً زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہ سمجھیں گے کیسے کہ یہ کان پیڑے ہیں یا گلسوئے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں۔ ابتدا میں سردی لگنے سے اور قے آتی ہے، پھر تیز بخار چڑھ جاتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، پہلے ایک جانب کے کان کے سامنے درد ہو کر ورم ہو جاتا ہے اور یہ سوزش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کان کے پیچھے اور گردن تک پھیل جاتی ہے۔ متورم غدود سخت ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات غضب کا درد کرتے ہیں۔ جب مرض کا دورہ نرم ہو تو چوتھے روز کے بعد علامت میں تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور 8ویں اور 10ویں روز بالکل آرام آ جاتا ہے۔ لیکن جب مرض کا دورہ شدید ہو تو پھر بخار تیز ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کا غدود بھی متورم ہو جاتا ہے اور رخسار و گردن سوج کر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ منہ کھولنے اور ٹپڑوں کو حرکت دینے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی زبان کی جڑ کے غدود بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ سر میں شدت کا درد ہوتا ہے، کبھی کبھی ہذیان بھی ہو جاتا ہے۔ مرض کے روح صحت ہونے کی حالت میں 8ویں 10ویں روز آرام آ جاتا ہے اور سوزش زائد ہو کر معاف مقام پر سے خشک چھلکے اترتے ہیں۔ بعض مریضوں میں آرام ہو جانے کے بعد بھی یہ جگہ سخت رہ جاتی ہے اور اکثر یہ حالتیں خنازیری مزاج کے مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات 8ویں یا 9ویں روز ایک عجیب بات واقع ہوتی ہے کہ سوزش غدود ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور مردوں کے خصیوں میں اور مستورات کے پستان اور خصیت الرحم میں جان نمودار ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرض کے نقل مکانی کرنے کے قبل بڑی خطرناک علامت ظہور میں آتی ہے، مثلاً تیز بخار، ہذیان اور غشی وغیرہ ہو جاتی ہے اور یہ حالت چند گھنٹوں تک بنی رہتی ہے اور بعض اعضاء مذکورہ بالا مقامات میں ورم جا نمودار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مرض کا حملہ نرم ہوتا ہے تو مرض کے ہمراہ بخار ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ حملہ ہلکا سا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گلسوئے کیوں پڑتے ہیں؟ کان پیڑے کیوں پڑتے ہیں؟ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس مرض کا سبب بھی ایک خاص قسم چھوٹے چھوٹے جراثیم مانے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اب ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے ابتدائی مرض میں جب بخار شدت کا چڑھا ہوا ہو تو ایکونائٹ 1x یا 3x یا 30 ہر 1 گھنٹہ کے بعد دیں، 3 قطرے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلا شبہ یہ ایک خاص مرض ہے، غدود متورم، گرم اور سرخ اور دبانے سے درد کرتے ہیں۔ دائیں جانب زیادہ زور ہوتا ہے، دردیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھتی پھرتی رہتی ہیں، تو اس کو بیلا ڈونا صدار دے گی اور بیلا ڈونا کو دینے سے ہی اس کو ایسی دردوں کو آرام آئے گا۔
اس کی بالا ماننے کانوں تک درد جاتی ہیں۔ جب ورم یکا یک غائم ہو کر سر درد اور ہیجان پیدا ہو جائے تو بھی بیلا ڈونا مزن ہوا کرتی ہے۔ اس کی بھی 1x سے لے کر 3x اور 30 ہر 1 گھنٹہ کے بعد کوئی بھی پوٹینسی ان میں سے کوئی بھی پوٹینسی دے لیں، اور ہر 1 گھنٹہ کے بعد یہ 3 قطرے 2 قطرے استعمال کروائیں مریض کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرگ سال۔ یہ میڈیسن یا یہ دوائی اس مرض میں اپنا خاص درجہ رکھتی ہے، اور اس مرض میں اس کے مفید ہونے کے بارے میں تمام ہومیوپیتھ ڈاکٹر متفقہ رائے ہیں۔ موٹی موٹی علامتیں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ دودھ کے شدید ورم، منہ سے بو آئے، رالے آئیں، زبان گدلی میلی ہو، تو مرگ سالو کو اس کا اصل نام ہے مرکیورس سالو، لیکن ہم مرگ سال کہتے ہیں، اور مرگ سال کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کو بھی 3x 6x 30 ہر 2 گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے۔ وہ گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے، ہر 2 گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے۔ دوسری، جب مرض جو ہے منتقل ہو کر پسیوں یا پستانوں میں جانبدار ہوتا ہے، موٹی موٹی علامتیں ہو جاتی ہیں، زبان میں موٹی موٹی فرنجمی جمی ہوتی ہے، منہ خشک، اور شام کے وقت اور لیٹنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے۔ جب ورم خصیت اور رحم میں چلی جائے تو اس وقت دوا پلسٹیلا کام کرے گی۔ پلسٹیلا کو Q1x 3x اور 30 میں ہر 3 گھنٹے کے بعد استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اس کے بعد جب سوجن، ورم، سیاہی مائل سرخ ہو اور سرخ باد کا ڈر ہو، تب محرکہ کے علامت موجود ہوں، اعضاء بہت دکھتے ہوں، مریض بہت بے چین ہو اور تکلیف شب و روز ہو، اور ہر جسم بہت ہی درد کرتا ہو، ٹانگیں بھی، بازو بھی، ہر اعضاء درد کر رہا ہو، تو اس وقت رسٹاکس بہت بیسٹ میڈیسن ہے جو ہر 3 گھنٹے کے بعد دیں گے۔ اس کو 6x 30 میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی میڈیسن ہیں، جیسے کہ آیوڈین، کونیم، ہیمامیلس، لاکسس کلیمیٹس، یہ اپنی اپنی علامت کے مطابق ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی حفظ قدم کیا ہے؟ پیروٹائڈینیم میڈیسن نمبر 3 اگر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام دینے سے یہ مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دوران مرض میں بھی اس دوائی کی خوراک ہر 2 یا 3 گھنٹہ بعد بے ہمراہ مناسب دوائی کے دینے سے آرام جلدی آتا ہے۔ جب یہ بلسوئے ہو جائیں، کنپیڑے ہو جائیں، تو اس کو پیروٹائڈینیم 30 اس کو جو بھی علامتیں ہیں، جیسے ایکونائٹ دے رہے ہیں تو اس کو ساتھ دے سکتے ہیں، اس سے جلدی آرام آ جائے گا۔ جیسے بیلاڈونا ہے، بیلاڈونا کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، مرکیورس کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، رسٹاف کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اس سے جلدی آرام آئے گا۔ کس سے؟ پیروٹائڈینیم سے۔ اس کو 30 طاقت میں اس دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام 2۔ باقی اس سے احتیاط کیا ہے؟ مریض کو سرد محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، سردی سے محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے، اور بخار ہونے کی حالت میں مریض کو 1 ہفتہ تک بستر پر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ معروف مقامات پر سرد چیزوں کا لیپ کرنے سے یا سرد پانی سے بھگونے سے مرض دیگر مقامات میں انتقال کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو سرد چیزوں سے اگر لیپ کیا جائے یا ٹھنڈی ٹکورے کی جائے تو یہ دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے۔
बाद औक़ात बिस्तर पर से जल्द उठकर बाहर चलना फिरना मर्ज़ की नकल मकानी का मौजूद हुआ करता है, इसलिए इन सब बातों से परहेज करना लाजमी है। मऊख मकामात में गर्म पानी या पोस्त के पानी की दिन में कई मरतबा टकोर करना मुफीद होती है। टकोर करने के बाद मऊख मकामात पर फलालैन की पट्टी या रुई रखकर कपड़ा बांध देना चाहिए। मरीज को आराम से बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए और किसी किस्म की जिस्मानी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मरीज को कब्र की शिकायत नहीं रहनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। और मरीज की ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो ना ही ज़्यादा माया हो ना ही ठोस, जैसे साबूदाना हो गया, अरारोट हो गया, पतली खिचड़ी होगी या दलिया हो गया, और ऐसी चीज़ें इनको देनी चाहिए। जैसे यखनी होगी, यखनी में आप दलिया डाल के भी खा सकते हैं, यखनी में डबल रोटी भी डाल के खा सकते हैं। और ये है आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आपकी एडवाइस दे रही हूँ सुनने के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरी ये अच्छी अच्छी बातें सुनोगे और बेल आइकॉन पर भी बटन दबा दो ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ताकि आप जहाँ कहीं भी होंगे तो मेरी आप तक वीडियो पहुंच जाएगी, ऑडियो। तो आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा और सेहत कामिला अता फरमाए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर रुखसाना तबस्सुम, होम्योपैथिक। बाय।